خواتین جو ہیں وہ اہتمام کرتے ہوئے لوازمات میں اتنی زیادہ تھک جاتی ہیں، اتنا تھک جاتی ہیں کہ تراویح بھی موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، کوئی چیئر پہ بیٹھی ہوئی، کوئی ویسے ہی بیٹھ کے، تو وہ تراویح بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ تھک جاتی ہیں. ان سسٹرز کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اصل میں یہی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے خاص طور پہ اتنا کچھ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ وہاں پہ بھی اتنی ہی دل لگی کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں جتنی دل لگی کے ساتھ کچن میں کام کیا. اب کچن میں تو کوئی چیز جلی نہیں ہے، کوئی خراب نہیں ہوئی ہے، بہت ذائقے اور مزے کی بنی ہے، لیکن ساری تھکاوٹوں کا جو آ جاتا ہے وہ بوجھ وہ نماز کے اوپر، عبادت کے اوپر. کیونکہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے نا. اب اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے کہ اب کھڑے ہو سکیں اور اتنی لمبی عبادت کر سکیں. تو یہ جو ہم نے سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں زندگی کے اندر جتنا آپ سادہ طرز زندگی رکھتے ہیں نا، آپ اتنی آسانیوں میں آپ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی انتہائی سکھ میں ہے. اور جہاں آپ اس چیز کو، اعتدال کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کچن کے لوازمات کے اعتبار سے جب ایک انتہا کو پہنچتے ہیں اور اتنی ویرائٹی اور اتنی ڈشز، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے کچن تو وہ ہیں جن میں کھڑے ہو کے کام کرنا ہے. اس سے تھکاوٹ تو ہوگی، اور اس تھکاوٹ کا پھر بعض اوقات اظہار ناگواری کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. گھر کا ماحول وہ جو اتنا روحانی ہونا چاہیے اس کے اندر بھی تلخیاں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے وہ خود ہی یہ سارے بوجھ جو ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لیے. اب اتنے بوجھ نہ ڈالے جائیں. اور پھر ہمارے ہاں نا یہ جو آپ دیکھیں کہ روایات کہہ لیں بن گئی ہیں، یا جو بھی بن گیا ایک کلچر کہ مرد فارغ بیٹھے رہیں گے اور خواتین ہی کام کریں گی. اب ہاتھ بھی جب اس میں یہاں پر یہ چیز آنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے. جی، جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم کریں تاکہ سہولت ہو جائے، اور سب مل کے جب کام کریں گے تو کوئی بھی نہیں تھکے گا. اور پھر عبادت کے لیے خاص طور پہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر اس وقت بیٹھ کے عبادت کر رہی ہیں، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پھر عبادت ہی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی تھکن ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد خاتون خانہ تو میرا خیال ہے کہ کئی میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جو پھر اس کے بعد تھکن کی وجہ سے چور ہو کے سو جاتی ہیں. تو گویا یہ اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے. جو اصل مقصد تھا وہ تو عبادت تھا، ریاضت تھا، اپنے نفس کا تزکیہ تھا، اس روحانیت کو حاصل کرنا تھا جسے اللہ نے تقویٰ کہا، اور وہ سارا ہم نے کھانوں کی نظر کر دیا. تو گھر کے اندر ایک موٹیویشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو سادہ طرز زندگی ہے، سادہ کھانے ہیں، ان کے اوپر اکتفا کریں، اور یہ پورا ہمارا ماحول بننا چاہیے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بچوں کے ذائقے اس حد تک جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں کہ اب ان کو بہت زیادہ لذیذ اور مسالے دار اور چٹخادے دار چیزیں جب تک نہیں ملیں گی ان کو وہ ذائقہ نہیں ملتا. اگر آپ نہیں بنا کے دیں گے تو پھر باہر سے آرڈر ہوں گے. وہ ویجیٹیرینز ہیں ہی نہیں ہیں. تو یعنی یہ اتنے مسائل ہیں اس وقت ایک خاتون خانہ کو. بہرحال اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بہرحال اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کی ترغیب بھی دلانی ہے، تاکید بھی کرنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے. وقت کم ہے، اور وقت ہی دراصل زندگی ہے، اور وقت ہی دراصل ہماری سب سے بڑی متاع ہے. بالکل. اس وقت کو ہم نے فضول کاموں میں ضائع کر دیا تو پھر تو وہ ملنے کا دوبارہ ہے نہیں ہے. کہاں سے ڈھونڈیں گے وہ اتنا قیمتی ترین وقت؟ یہ کھانے، یہ لذیذ اور یہ لذتیں، یہ ساری چیزیں بعد میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، زندگی رہی، لیکن یہ وقت نہیں دوبارہ مل سکتا. تو لہٰذا اس وقت کی قدر کی جائے.